السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد نوح کہہ کر قوم نوح علیہ السلام کے خلفاء میں شمار کیا گیا ہے۔ نیز ان کو عاد اولیٰ کہا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں رباع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشہ و قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام حتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد اپنی مملکت کے سطوت و جبروت، جسمانی قوت و صورت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ واحد کو بالکل بھلا دیا، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عزیز میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی، ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے من اشد منا قوہ، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح علیہ السلام کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوش حالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے، اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصاحی سخت شوق گزرتی تھی، اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص حامل ہو، ان کے لیے ناصح مشفق بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل و براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 35 میں اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لے، اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لے کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام
نے ان سے کہا کہ نہ میں بیوقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیوقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اصل خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 124 میں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل و نصاحی کا مطلق اثر نہ ہوا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے، اور الیاذ باللہ مجنون اور خبطی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل و مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے۔ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرات و تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کی توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں اللہ کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبود ان باطل کو تحدی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کرے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست و قیاست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اس اللہ ہی پر بھروسہ کرتا اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہے، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے اعراض و روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری پند و نصاحی کو گوشے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست و کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے، اور تمام کائنات اس کے ید قدرت میں مسخر ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے، قوم نوح علیہ السلام کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔